اس آخری 10 دن میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور وہ 21، 23، 25، 27، 29 ان میں گھومتی ہے۔ کبھی 21 کو ہوتی ہے، کبھی 23 کو، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29۔ جب میں 3 چلے لگا رہا تھا تو اس میں رمضان شریف بھی آیا۔ ادھر بارڈر کے قریب ہم چل رہے تھے، بریلوی لوگ تھے، ہمیں 1971 گالیاں نکالتے، مسجدوں سے نکال دیتے، اور ہم دکان پہ سودا لینے جاتے تو کہتے تسی وابی ہو، جدن کوئی شے نہیں دینی۔ تو ہم مرچ اور نمک کو پانی میں گھول کے ہم روٹی پکا کے اس سے ہم کھاتے تھے، اور دودھ کوئی نہیں دیتا تھا تو ہم قہوہ بنا کے اس سے تھے۔ ایسا ہمارا وہ مشقت کا سفر تھا۔ تو میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ پیدل سفر ہے، مشقت ہے، 5 راتیں جاگا نہیں جائے گا، شب قدر آئے تو مجھے اٹھا دینا۔ روز دعا مانگی، پہلے روزے سے شروع کی۔ 21 کی رات میں سویا ہوا تھا، 12 بجے مجھے کسی نے دھکا دے کے اٹھا دیا، تو میں ایسے اٹھا ایسے، اور میرے اوپر نیند کا نشان تک نہیں۔ میں نے ادھر دیکھا، میں سمجھا مجھے کسی نے اٹھایا ہے۔ میں کہا میں نے کیا اٹھاتا؟ سحری دا وقت دیکھنے کے لیے میں نے گھڑی دیکھی، 12 بج رہے تھے، تو میں پھر سو گیا۔ ایک دم مجھے کرنٹ لگا، آج تو 21 کی رات، تو میں اللہ سے روز مانگ رہا ہوں کہ مجھے جگا دینا، تو میں بھاگ کے باہر آ گیا۔ تو ایک پٹھان نے مجھ سے کہا ہوا تھا کہ اگر تو جاگے تو مجھے بھی جگانا، تو پھر میں نے اس کو جگا دیا۔ وہ تھوڑی دیر تو جاگا، پھر سو گیا۔ میں نے فجر سحری تک میں نفل اور دعا کہ اللہ مجھے قبول فرما لے۔ اچھا، جب ہم واپس آ رہے تھے نا، بلکہ اس سے اگلے دن ہی میں نے کہا جی میں نے کیا دعا مانگی ہے کہ مجھے اس ساری زندگی کے لیے قبول کر لو؟ میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں، ڈاکٹر بنوں گا تو ساری زندگی تبلیغ تو نہیں کر سکتا ہوں، تو یہ میں نے کیا مانگ لیا ہے؟ پھر میں نے کہا اچھا اللہ کو منظور ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ لیکن میرے اندر میں ایک خلجان شروع ہو گیا کہ میری لائن میڈیکل کی ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے، اور ادھر میں نے مانگا ہے مجھے ساری زندگی ادھر لگا دے۔ پھر اللہ نے جیسے لگایا، وہ اللہ نے اپنی قدرت سے دکھایا۔ تو اس میں لیلۃ القدر آتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قدر کے جتنے معنی ہیں نا سارے اللہ نے بیان کیے ہیں سورت۔ قدر کہتے ہیں قیمت کو، تو اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اس کی جو قیمت ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ پھر قدر کہتے ہیں عظمت کو، اور عظیم القدر، قدر و قیمت، تو اس لحاظ سے کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ یہ ایسی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، جبریل بھی آتا ہے۔ پھر قدر کہتے ہیں تنگی کو، فقدر علیہ رزقہ، تو وہ مطلب بھی اس میں ہے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی، زمین اس میں تنگ پڑ جاتی۔ اور پھر قدر مسافت کو بھی کہتے ہیں، مسافت، تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس شب قدر کی مسافت کتنی ہے؟ مغرب سے لے کر صبح صادق تک اس کی۔ تو شب قدر کے عنوان سے ابھی جو عجیب و غریب قسم کی عبادات بدعات شروع ہیں، اجتماعی صلاۃ تسبیح ہو رہی ہے 27ویں رات، لوگ مسجدوں کو بھاگتے ہیں، حالانکہ 27 اگر ہے بھی شب قدر یا 21 ہے تو گھر میں کرو، مسجد نہیں، مسجد میں نہیں۔ کوئی اجتماعی عمل سنت سے ثابت نہیں،
کوئی خاص عمل سنت سے ثابت نہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا کروں؟ تو کہا یہ دعا پڑھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ بھائی یہ ایک چھوٹی سی دعا کہی، تو اب یہاں اتنی عجیب و غریب تسبیحاں، اتنی تسبیح پڑھو، اتنے نفل پڑھو، یہ سب خرافات ہیں، ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے نفلی طور پر کوئی جو پڑھ رہا ہے تو ایسی نفی بھی نہیں، اس کو اس کا اجر تو مل جائے گا، لیکن یہ کہنا کہ یہ سنت سے ثابت ہے ایسی کوئی بات نہیں۔ تو شب قدر میں یہ نہیں کہ کوئی خاص تجلی ظاہر ہوتی ہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اس دن جو ملائکہ کا فرشتوں کا جو نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں، اور جبریل آتے ہیں، اور پھر وہ جب صبح صادق ہوتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو بخش دیا سوائے 4 آدمیوں کے، ایک جو شراب پیتا ہو، مستقل توبہ نہ کرے، یہ معافی کا نہ ہونا ہے کہ توبہ نہ کرے، اگر توبہ کرے تو ہر شے معاف۔ دوسرا جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اور اتنا نافرمان ہو کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تیسرا جو کسی کی نفرت دل میں پالتا ہو۔ چوتھا جو قریبی رشتہ داروں سے لڑتا بھڑتا ہو۔ یہ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، توبہ کر لیں تو اس وقت معاف۔ تو بھائی اگر کوئی بھائی ان 4 چیزوں میں مبتلا ہے، کوئی عورت کوئی مرد، تو توبہ کر لے۔